جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی اور اولیاء کرام کے اولی اور پہلے گروہ سے تعلق رکھنے والی ہستی حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں آپ، اور پھر ایسی ہستیوں میں سے ہیں عام طور پر جنہیں ملامتیہ کہا گیا، خصوصاً حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے بھی آپ کا جب تذکرہ کیا کشف المحجوب میں، تو جو فرقہ ملامتیہ ملامتی فرقہ، یعنی فرقے سے یہاں مراد گروہ ہے، اولیاء صالحین کے کچھ گروہ ہیں مختلف اقسام کے، ان میں سے ایک گروہ جو ملامتی ہے اس میں آپ کا شمار کیا ہے۔ اور ملامت بظاہر تو کہتے ہیں کسی بات پر کسی کو کچھ ہدف تنقید بنانا، تنقید کا نشانہ کرنا، کسی بات پر ملامت کرنا، کسی بات پر کچھ ایسے طریقے سے طنز یا طنز کے علاوہ بھی کسی کو کسی بات سے منع کرنا یا برا جاننا، اس طرح۔ لیکن اولیاء کاملین صالحین میں ملامتی وہ اولیاء کاملین ہیں جو اپنی زندگی کا ہر کام قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے کسی قسم کا کوئی طمع بھی نہیں رکھتے، کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے، لوگوں سے دور رہتے ہیں اور لوگوں سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ اور بظاہر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگ، حتیٰ کہ بعض کا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، تو بظاہر ان کے اعمال کو دیکھ کر۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا کہ ہاں یہ تو اللہ کا بہت کامل ولی تھا، یہ تو بہت برگزیدہ اللہ کا بندہ تھا، اولیاء کاملین میں، عارفین میں یہ شامل تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اور یہ ہستیاں جو ہیں یہ اپنے آپ کو چھپاتی ہیں، اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی، اللہ کی یاد میں محو ہیں، اللہ کے ذکر میں محو ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں محو ہیں، لیکن یہ عبادات، یہ اوراد و وظائف لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ خصوصاً ملامتی فرقہ، جو ملامتی گروہ کے اولیاء کاملین صالحین ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ اپنی عبادات، ریاضات، نوافل، اوراد و وظائف وہ لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرتے، ان سے چھپ کر کرتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے عام لوگوں ہی کی طرح رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض کا لوگ ان کو ملامت بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کو اولیاء کاملین صالحین میں شمار نہیں کرتے تھے، خاص طور پر ان کے ظاہری دور مبارکہ میں، ان کی اپنی زندگی میں۔ پھر اولیاء کاملین صالحین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کا ہر عمل وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتا، نہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نوافل ہوں، نفلی عبادات ہوں، اضافی عبادات ہوں، ان کے بارے میں پوری امت کا خاص طور پر اور اولیاء کرام کا بھی یہ عام طور پر معمول رہا ہے کہ وہ فرض واجب کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے کرنا، مثلا فرض نماز پڑھنا ضروری ہے تو جماعت کے ساتھ وہ واجب ہے مردوں کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یا حج عمرہ کرنا، یہ لوگوں کے سامنے یہ اعمال آتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تو ان فرائض اور واجبات کے علاوہ دیگر جو سنن ہوں، نفلی عبادات ہوں، ان کو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھاتے نہیں۔ ان کا ایک ذوق یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو تنہائی میں یاد کریں، ہم تلاوت قرآن مجید کریں تو تنہائی میں کریں۔ ہاں ایسے بھی اولیاء کاملین صالحین ہیں جو
سبھی کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بھی ریاکاری نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سب کے سامنے اللہ اللہ کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یا کوئی صدقہ خیرات کریں گے، کوئی نیک عمل کریں گے، تو ہو سکتا ہے لوگ ہمیں دیکھ کر وہ بھی اس جانب راغب ہوں، تو ترغیب کے لیے بھی بالکل یہ اعمال جو ہیں لوگوں کے سامنے بھی کیا جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ریاکاری سے اگر بچ رہے ہوں اور ریاکاری کی نیت نہیں ہے تو بالکل عام طور پر یہ سامنے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اور اوراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن اولیاء کاملین میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو ان تمام معمولات کو چھپ کر کرتا ہے، جس میں حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں، کہ اکثر ان کے علاقے کے مصر کے لوگ، کیونکہ یہ مصر میں رہے تو مصر کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں ان کو نہ پہچان سکے اور وہ ان کو ایک عام انسان ہی سمجھتے رہے، لیکن جب ان کے کا وصال ہوا تو اس موقع پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے سمجھا اور جانا، اور انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ بھی اللہ کے ولی تھے، ہم تو انہیں پہچان ہی نہ پائے۔ بہرحال اولیاء کاملین صالحین کی عظمت اور شان اور رفعت کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ بھی تذکرہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب یہ اولیاء کاملین صالحین نفس مطمئنہ کے حامل ہو جاتے ہیں اور اطمینان والی جان ہوتی ہے، اطمینان والا نفس ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے بھی یہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ بے شک جو ایمان والے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، اور پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، جان لو، یاد رکھو، اور اس چیز کو ذہنوں میں جاگزی کر لو کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر اطمینان، سکون، چین، قرار اللہ نے فرمایا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نماز ادا کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ درود پاک پڑھنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اسی طرح اوراد و وظائف کرنا، اللہ اللہ کرنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اور زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، بہتر عمل ہے۔ تو یوں عبادات ہوں، حتیٰ کہ معاملات اگر اللہ کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں تو یہ بھی نصیحت ہم پکڑ رہے ہیں۔ تو یوں ایک بندہ مومن کی زندگی کا ہر عمل، چاہے عبادات ہوں، اوراد و وظائف ہوں، تو تلاوت قرآن مجید ہو، درود پاک کی کثرت ہو، اللہ کا ذکر ہو، حتیٰ کہ دیگر معاملات اگر وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ادا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق تمام معاملات، تمام عبادات سر انجام دے رہا ہے، تو وہ سبھی ذکر ہے۔ اور نصیحت جو ہے اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ نصیحت کا معنی ہے اچھی بات کرنا، خیر خواہی چاہنا۔ تو خیر خواہی اللہ کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اللہ کے رسول کے معاملے میں خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ مخلوق کے معاملے میں خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے بھلائی چاہی جائے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو یوں اللہ کے ولی جو ہیں یہ سارے معاملات خیر خواہی کے ساتھ، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، موت کو یاد رکھتے ہوئے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سر انجام دیتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ پا لیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ بس اب تم اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہی اولیاء کاملین صالحین میں سے حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ بھی ہیں جو ان عظمتوں اور شانوں کے مصداق ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ
آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ صوبان بن ابراہیم ہے۔ ذو النون جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، اور ابو الفیض یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ اولیاء کاملین صالحین کا جو اولین گروہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے امام ہیں ان کے آپ تلامذہ میں شامل ہیں، ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، یعنی قرآن و سنت اور فقہ پر بھی آپ نے عبور حاصل کیا، ظاہری علوم بھی حاصل کیے، اور پھر باطنی علوم کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اخلاص، تصوف، احسان کو یوں اپنایا کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں گزرا۔ تو چونکہ ملامتیہ کا میں نے ذکر کیا، تو ملامتی جو اولیاء کاملین صالحین گزرے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی کے برعکس تو نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ عام لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہی عام لوگ ہیں، اور اس میں اگر ہم ملامتی اس گروہ کے ائمہ کا تذکرہ کریں تو خیر التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں، کہ آپ کا مقام جو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جانا اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت بھی ان سے کروانا۔ اور خیر التابعین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، اور لوگوں سے یوں پوشیدہ ہے یہ مقام کہ یمن کے ہی لوگ آپ کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے، اللہ کا ولی، یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا اتنا بلند مقام ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ عام طور پر بعض اوقات لوگ ان بچے جو ہیں وہ پتھر بھی مار دیا کرتے، دیوانہ مجذوب سمجھا کرتے، لیکن دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادات ریاضات وہ چھپ کر اور جنگلوں میں یوں کیا کرتے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ خیر التابعین، تابعین کے گروہ میں سب سے بہترین ہستیوں میں شامل ہیں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح یہاں حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ آپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بظاہر آپ نے اپنے آپ کو بہت چھپایا، لیکن اللہ کے ہاں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آپ کا اتنا مقام بلند ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کی کرامات، آپ کی توجہات کے بارے میں ایک واقعہ یوں بھی منقول ہے کہ آپ کے پاس جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے مریدین، معتقدین، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو سامنے سے ایک ایسی کشتی آ رہی، دور سے ہم نے جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لہو و لعب میں، موسیقی اور مختلف مستیوں میں مشغول ہیں، تو ہم نے حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ آپ ان کے حق میں ان کے خلاف یوں دعا کر دیجئے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، یہ سمندر میں یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کیا، اللہ جیسے تو نے ان کو اچھی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی آخرت بھی بہتر فرما دے۔ آپ کے مریدین اور وہ لوگ آپ کے جو ساتھ تھے بڑے حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے حضرت آپ نے یہ کیا دعا فرما دی۔ تو جب وہ قریب آئی کشتی اور ان کی نظر، ان کی توجہات ان پر نظر پڑی، توجہات پہنچیں، تو انہوں نے وہ اپنے سارے موسیقی کے آلات وغیرہ توڑ دیے اور پکی سچی توبہ کر لی۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا جو حضرت ذو النون مصری علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے، تو اس موقع پر بڑے پھر حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے شاہ فرمایا کہ دیکھو جس کی میں نے یہ دعا اس لیے کی ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہے تو اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے، تو جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی زندگی بہتر فرما دے اسے سچی توبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ پھر جو عمل صالح کرتا ہے اس کی زندگی جس کی نیک ہوتی ہے وہ عمل صالح بھی کرتا ہے اور اس کو نیک اور پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، حیات طیبہ اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو بس جسے حیات طیبہ
دی جاتی ہے اس کے اعمال بھی صالح ہو جاتے ہیں، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے یہ دعا کی کہ انہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور تمہیں جو تکلیف ہو رہی کہ یہ مختلف گناہ کے کام کر رہے ہیں تو ان سے بچ جائیں گے، وہ بھی بچ گئے ہیں۔ تو یوں یہ اللہ کے کامل ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے، وہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجرم سے نفرت نہیں کرتے، وہ جرم سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ جائے تو وہ اس پر ایسی نظر کرم ڈالتے ہیں، توجہات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یوں اولیاء کاملین صالحین اللہ کی تمام مخلوق کے لیے بڑے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم دلی سے، رحم دلی سے ان کے لیے محبت اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی عظمت اور شان، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے کہ طائف کے لوگ دیگر پتھر مارتے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں، تو آپ پھر بھی دعائے رحمت فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی یہ نہیں جانتے، تو ان کی اولاد میں سے کوئی اہل اسلام بنا دے۔ تو پھر آپ کی دعا یہ قبول ہوئی، طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یوں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اولیاء کاملین صالحین اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ آپ ہمیں بریک اور پروگرام کے دوران جوائن کر سکتے ہیں۔ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ آپ کے کئی کرامات ہیں، اسی طرح آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات مختلف محدثین نے، علماء نے، اولیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ آپ کے ملفوظات، آپ کے فرامین حتیٰ کہ کشف المحجوب میں موجود ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے تذکار موجود ہیں۔ بڑے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نظم یا نثر میں آپ کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس موقع پر پرندے جو ہیں وہ قطار در قطار ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ کے جنازے کے اوپر سایہ کیا، اور آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے نمودار ہوئے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور یہ اللہ کی محبت میں ہی فوت ہوا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یوں جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ لوگ جو آپ کو ایک عام انسان ہی سمجھتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ واقعی یہ تو اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے۔ حتیٰ کہ اسی رات جس رات آپ کا وصال ہوا، 70 لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا دوست آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ اللہ کے دوستوں کی عظمت اور شان ہوتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کے بھی وہ مقبول ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے بھی مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ، اللہ کی مخلوق سے بہت زیادہ اچھا رویہ، اخلاق، پیار کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی پریشانی ہو وہ جب ان سے بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ظاہری اسباب کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ملفوظات میں یہاں تک ہے کہ جب علماء کے پاس جاؤ اپنی زبانوں کو خاموش رکھو تاکہ ان سے علم حاصل کر سکو، جب صلحاء اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ تو وہاں پر اپنے دل کو قابو میں رکھو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب عارفین کے پاس جاؤ تو گونگے بہرے ہو جاؤ تاکہ ان کی طرف سے توجہات جو ہیں تم پر پڑیں۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے کہ اللہ شیطان ہمارا اور تیرا دشمن ہے، تو
تو ہمیں بخش دے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تو ہمیں نہ بخشے، تو ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یوں اپنے پاس رہنے والوں کو، مسلمانوں کو اس طرح بہت زیادہ آپ اچھی چیزیں جو ہے، اچھی گفتگو فرمایا کرتے، اچھی باتوں کا تذکرہ فرمایا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں کا مقصد ہوا کرتا ہے، اور خصوصاً اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق استوار کرنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، بس یہ ان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب اور اولیاء کاملین صالحین ان کی پیروی اختیار کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز علی صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ 3-4 سال سے گھر میں حالات بہت خراب ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی بھی وفات ہو گئی، اور کہتے ہیں مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں کہ گھر کے حالات صحیح ہو جائیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کوشش کیجئے، بحیثیت مسلمان میں آپ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں، اس کے ساتھ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ خصوصاً ہر مسلمان کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک بھی کریں۔ اس میں سورہ بقرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں سورہ یاسین خاص طور پر پڑھی جائے روزانہ جب بھی موقع ملے۔ صبح کے وقت خاص طور پر سورہ یاسین ویسے بھی بہت بابرکت ہے، سارا قرآن پاک جو ہے شفا ہے، بابرکت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہم وہ چیزیں نازل فرماتے ہیں کہ جس میں شفا بھی ہے اور جس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے شفا حاصل کرنی ہے، رحمتیں، برکتیں لوٹنی ہیں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، باجماعت نماز کی بھی پابندی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وظیفہ جو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی میں کام آئے گا، وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بظاہر مغموم ہوتے، رنجیدہ ہوتے، تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت فرماتے۔ تو بس یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ گھر میں بھی تلاوت قرآن پاک کی کثرت کیجیے، گھر والے بھی نماز پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھتے ہوئے، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے داخل ہوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ وظیفے کے طور پر میں 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں، درود پاک کی کثرت کیجیے، اور سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر، یہ کثرت ہے، یہ برکت کے لیے ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں، برکتیں درود پاک اور سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کیجئے، اور سورہ کوثر پڑھتے رہا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، آپ کے وسیلے سے دعا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ محبت کا استوار کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور جتنی بھی حدیث مبارکہ میں کہ ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے، کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کانٹا تک بھی چبھ جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں بندہ مومن کو بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ بندہ مومن کی یہ زندگی اگرچہ پریشانیوں میں بھی گزرے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے ان پریشانیوں کے بدلے میں اجر و ثواب ہی ملے گا، اجر ہی اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے پریشانی اور مصائب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان پریشانی اور مصائب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور آج بھی اور کل روز محشر بھی ان کا
ان کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عبدالرزاق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں تسبیح کرتا ہوں، یعنی اللہ کی حمد پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، تو کیا مچھر مار تیل لگا کر تسبیح کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ جو مختلف ریپیلنٹ ہوتے ہیں، لوشنز ہوتے ہیں، لگائے جا سکتے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اسے سن کر دل کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی شکریہ۔ کہتی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حالت حیض کے دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کیا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، حالت حیض میں خواتین کے لیے قرآن کریم کو چھونا، اس کو پڑھنا یہ منع ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ نماز روزہ بھی ان دنوں میں اس کی بھی رخصت ہے۔ ہاں جو روزے جتنے ان دنوں میں آئیں گے وہ دوبارہ قضا رکھنے ہوں گے۔ اور دوسرا انہوں نے آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کہتی ہیں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان چپکلش رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں سکون رہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں تمام خواتین اسلام کے لیے، آپ کے لیے، کہ گھر میں نماز، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت یہ بھی کی جائے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں، یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم، ان تینوں کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے سبھی گھر والے کھا لیں، آپ بھی کھائیں، آپ کے شوہر بھی کھائیں، انشاءاللہ سب گھر والوں میں، میاں بیوی میں آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اکثر آپ یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم یہ کثرت سے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرما دے گا۔ عامر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے سر۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے، فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ فوزیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی استخارہ کے بارے میں بتا دیں۔ جی استخارہ کا بالکل مختصر سا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، دن میں، شام میں، رات کے وقت 2 رکعت نوافل پڑھیے، 2 رکعات، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور دعا یہ کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس پر پختہ فرما دے، میرے دل کو، میرے خیال کو اس پر جما دے، پختہ کر دے۔ تو اگر تو اس کام کے لیے آپ کا دل، آپ کا دماغ پختہ ہو جائے، اس پر جم جائے، تزلزل جو ہے، کشمکش ختم ہو جائے کہ کروں یا نہ کروں، تو پھر وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ اور اگر اسی طرح متزلزل ہیں، کشمکش کا شکار ہیں، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈوگر برادران ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پوری ٹیم کو سلام کہا اور کہا پروگرام بہت اچھا۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ خالد صاحب ہیں، غالباً 29 چک گاف بے سے، اور آصف علی صاحب ہیں، آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں، پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ دیگر جو اسلامی موضوعات پر مختلف پروگرامز ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا صغر علی صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، کہا پروگرام بہت اچھا۔ جی شکریہ آپ کا۔ محمد جنید صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بھی۔ افضل صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ پہ میری بھابھی نے تعویذ کروا دیے ہیں اور والدہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں اس بارے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی بھی جعلی عامل، جعلی پیر کہہ دیتا ہے تعویذ ہو گیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم فوراً اس پہ چل پڑتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا بھی ہے معاملہ کہ بعض اوقات خواتین خاص طور پر توہم پرستی کا شکار ہو کر اس طرح کے کام کر گزرتی ہیں۔ تو اس سے
ہمارے چاہے مرد ہوں خواتین ہوں مسلمان بہن بھائیوں کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، حتیٰ کہ اگر کسی کے خلاف اس طرح کا معاملہ کیا جائے یا جادو، تو یہ بہت شریعت میں اس کے بارے میں بہت سخت احکام ہیں۔ جادو، کالا جادو کرنے والا تو ویسے ہی مسلمان ہی نہیں رہتا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا معاملہ ہے تو آپ سورہ بقرہ 40 دن جو ہے صبح کے وقت ضرور پڑھیے یا دن میں کسی بھی وقت پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت اور خصوصاً آیت الکرسی کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے۔ معوذتین آخری دونوں صورتیں جو ہیں وہ کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے، اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، پانی پر دم کر کے پی لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ محمد ارشد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، کیا زکوٰۃ میں سے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ اگر صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ کمزوری کا آپ نے ذکر کیا، اب اس میں مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، اور ڈاکٹرز بھی واقعتاً آپ کو کہتے ہیں، تقوی رکھنے والے ڈاکٹر جو ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، اسلام کے اور روزے کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کی صحت کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اگر انہیں یہ واقعتاً پتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ روزے نہ رکھیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ روزے نہ رکھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے روزے نہیں رکھے تو پھر آپ سردیوں میں اگر اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر سردیوں میں رکھ لیجئے۔ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی کمزوری ہے اور صحت واپس آنے کا آپ کو یہ یقین ہے کہ صحت واپس آ جائے گی، تو پھر آپ کو یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ بالکل یہ نہیں ہے آپ کو یقین کہ صحت واپس نہیں آئے گی، تو پھر اس صورت میں روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل آخری ایک مرحلہ ہے۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے، صحت واپس لوٹنے کی امید ہے، تو سردیوں میں رکھ سکتے ہیں یا بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ آصف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں شیطان سے دوری کا طریقہ، جی مختصر طریقہ یہ رحمان سے قربت بنا لیں، شیطان سے دور ہو جائیں گے، عباد الرحمن کے قریب ہو جائیں، اللہ کے خاص بندوں کے قریب ہو جائیں تو شیطان سے دور ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، اولیاء صالحین کے قریب ہو جائیں، انشاءاللہ شیطان سے دوری آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ حافظ محمد اکمل صاحب ہیں، کہتے ہیں ساری ٹیم کو سلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں، جی شکریہ، وعلیکم السلام۔ نمرہ الطاف صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی کیا سورہ یاسین اونچی آواز میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو یا آرام نہ کر رہا ہو، کسی کو مسئلہ نہ ہو تو پڑھی جا سکتی ہے اونچی آواز میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گھر میں برکت کے لیے اونچی آواز میں پڑھیں۔ عامر صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا ظہر اور عصر کی پہلی 4 سنتیں نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی بتا دے کہ منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے سے بال اتارنا کیا جائز ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں 2 سوالات ہیں۔ سنتیں جو ہیں ان کو جان بوجھ کر چھوڑنا اور عادت بنا لینا یہ اللہ کے عطاب کا ذریعہ بنتا ہے، ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ پھر سنت موقدہ جو ہیں ظہر کی یا دیگر یہ تاکیدی ہیں، یہ لازمی پڑھیں۔ سنن غیر موقدہ بھی کوشش کریں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وہ بامر مجبوری اگر کبھی رہ بھی جائیں تو ان میں کچھ رخصت ہے، لیکن سنت موقدہ جو ہیں وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسرا آپ نے منہ، ہاتھ، پاؤں کے بال پوچھا ہے، تو اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مونچھوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ، مونچھوں کو پست رکھو، اور فرمایا یہودیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑیاں صاف کر دیتے تھے، تو اس حوالے سے تو منہ کے بال جو ہیں مونچھیں ترشوا دیں، کم رکھیں، پست کریں، داڑیاں بڑھا دیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بال کہہ رہے ہیں مختلف حالتوں میں اکھاڑ دینا یا اس طرح کرنا، مرد کے لیے یہ منع ہیں، عورتوں سے مشابہت کی بنا پر بھی، اور اللہ کی تخلیق میں ہم خود تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ امرین صاحبہ نے جوائن کیا، دیگر ہمارے لسنر ہیں۔ امرین صاحبہ کہتی ہیں رات میں طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی حل بتا دیں۔ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ عافیت عطا فرمائے گا۔ باقی لسنرز جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔